پوائنٹ میں وہ غلطی کر لیتے ہیں کہ لاکھوں خرچ کر لیتے ہیں، لیکن وہ 10 روپے کو جو ہے وہ بچانے کے لیے پھر لاکھوں کے بعد میں نقصان کر لیتے ہیں۔ آج کل فیلڈ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ مستری والا کام چل رہا ہے کہ بس ناک کو کالا کر لو، بس میں مستری ہوں۔ تو سارے لوگ اسی طرح ہمارے فیلڈ میں بھی جو ہے ان ہو چکے ہیں جن کا جو ہے فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں جمیل خان الفاظ ڈیجیٹل کے ساتھ۔ یقیناً ہر گھر سولر سسٹم پہ منتقل ہو چکا ہے اس کی بجلی کا سسٹم، لیکن اس میں ٹیکنیکلٹی کے حوالے سے بھی مختلف جو ہے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے یا اس میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے سنسویئر کمپنی یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹرین کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سنسویئر کمپنی کی نمائندہ فضا صاحبہ موجود ہے۔ میڈم بتائیے گا کہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اس وقت؟ اس ٹائم ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کچھ انسٹالر سے نا غلط انسٹالیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نیو آتا ہے انورٹر تو اس کے بارے میں انہیں نالج نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کو نالج فراہم کی جائے کہ یہ کس طرح سے آپ انسٹال کریں گے اور کس طرح سے نہیں کریں گے۔ اچھا میڈم، یہ کن کن علاقوں میں پھر آپ لوگ ٹریننگ دیتے ہیں؟ پورے ملک میں دے رہے ہیں کچھ اسپیسیفک؟ ہمارے 59 آؤٹ لیٹس ہے، 28 سروس سینٹر ہے، تو ہم ہر علاقے میں ہر 2 مہینے بعد سروس سینٹر کا انتقال کرتے ہیں۔ تو پھر لوگوں کا رسپانس کس طرح آتا ہے؟ کیونکہ لوگ زیادہ تر وہ ٹیکنیکل چیزیں انورٹر ہو، بیٹری ہو، یہ خرید لیتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں غلط انسٹالیشن کی وجہ سے، تو رسپانس کس طرح آتا ہے؟ کیا کہیے؟ سر ابھی تک تو ہمارے جتنے بھی انسٹالیشن لگی ہیں، جتنے بھی ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نا ان کو یہ نہیں کہتے کہ ہماری طرف سے جو سیل ہوئی ہے وہ ہے، ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کسٹمر کے گھر جا کے جو لگتا ہے نا سن سیویئر، وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اس کی انسٹالیشن ٹھیک ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اور جب وہ خراب بھی ہوتا ہے تو ہمارے ٹیکنیکل ہیڈ جو ہیں وہ اسے پرسنلی طور پہ خود دیکھتے ہیں، تو ہماری کمپلینس بہت کم آتی ہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل جہاں پہ آ جائے پھر آپ لوگوں کا رسپانس کس طرح ہوتا ہے؟ ہمارا رسپانس بالکل نارمل ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی پرابلمس وغیرہ آ جاتی ہے تو ہم بڑے اچھے طریقے سے ہماری ٹیم نا اس کو ہینڈل کرتی ہے، اور ود ان 1 ڈیز 2 ڈیز میں اس کا سلیوشن نکال لیتی ہے، تاکہ کسٹمر بھی خراب نہ ہو اور ہماری پروڈکٹ بھی ان کے پاس پہنچ جائے ایزیلی۔ میڈم، سنسویئر کمپنی پھر کون سے پروڈکٹس آپ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں لوگوں کو؟ سر ہمارا اس ٹائم آیا ہے IP21 الفا اور بیٹریز آئی ہوئی ہیں، اور IP66 ہے، اور جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے وہ ہم نے 10 کلو واٹ ہے الفا اور 14 کلو واٹ الفا ہے۔ شکریہ میڈم۔ اس وقت ٹیکنیکل سائٹ پہ خصوصی طور پر بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ جو یہ انورٹر وغیرہ لوگ لگاتے ہیں، بیٹری انورٹر سولر سسٹم پھر بجلی جو ہے، اس کا آپس میں مماثلت کتنا ہونا چاہیے؟ اس کے جو فارمولے ہیں مختلف قسم میں، کیا کہیں گے عوام کو؟ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ انورٹرز چونکہ مثلا یہ کنورٹر ڈیوائس ہے، DC سپلائی کو جو ہے پاور کو جو ہے نا وہ اسی میں کنورٹ کرتا ہے، تو موسٹلی جو ہے نا لوگ اس میں جو ہے نا یہ بیٹری میں اور پینل سیکشن میں جو ہے نا وہ غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کمپلین ریشو کی جو ہے نا وہ تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے اگینسٹ لوگ جو ہے نا وہ انگلی اٹھاتے پروڈکٹ کے اوپر، کمپنی کے اوپر، حالانکہ موسٹلی غلطی جو ہے نا وہ انسٹالرز کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے جو ہے یہاں پر یہ ورکشاپ ملٹی سٹیز میں ارینج کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ہم وہ پروڈکٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ مین پوائنٹس سکھا دیا جائے کہ یہ آپ نے جو پروڈکٹس انسٹال کرنا ہے تو کس طریقے سے انسٹال کرنا ہے۔ ابھی نہ وہ مین پوائنٹس جو ہوتا ہے وہ نمبرس آف پینلز ہوتا ہے کہ انورٹر کے ساتھ آپ نے کتنے پینلز لگانا ہے، وہ مین پوائنٹ ہے۔ سیکنڈ ہوتا ہے اس میں بیٹری اور انورٹر کے BMS کمیونیکیشن، تو موسٹلی لوگ زیادہ تر جو ہے نا یہ کمیونیکیشن کو اگنور کر لیتے ہیں، وہ اسی طرح چھوڑ لیتے ہیں، جس وجہ سے جو ہے نا وہ بیٹری کے ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا اثر پڑتا ہے، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سر خراب ہو جاتے ہیں، اس میں پھر مطلب یہ ایک صارف کو پھر نیا خریدنا چاہیے یا اس میں مطلب یہ مرمت کی جا سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو کیا طریقہ کار پھر اپناتے ہیں؟ اصل میں فرسٹ آف آل تو صارف کو یہ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو چیک کر لے کہ انورٹر اور بیٹری انسٹالر نے انسٹال کیے کہ آیا اس نے BMS کے تھرو انسٹال کیا ہے یا وداؤٹ کیا ہے۔ تو فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر نہیں کیا ہو تو وہ اپنے انسٹالر کو بلائے، یا جس برانڈ کا پروڈکٹ انسٹال کیے ڈائریکٹلی ان سے کانٹیکٹ کر لیں کہ بھئی یہ پروڈکٹ ہم نے انسٹال کیا ہے، تو اس کی BMS کمیونیکیشن کس طرح کریں گے، تو اس سے جو ہے نا پھر یہ جو ایشوز آ رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کیس اگر یہ کسی نے نہیں کیا ہو، بھول گیا ہو، آ گیا، تو پھر یہ بالکل یہ مرمت ہو سکتے ہیں۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ جو صارف ہوتا ہے عمومی طور پر وہ پیسوں کی بچت کو دیکھتا ہے کہ میں کمزور مستری کو لے کے اس کی انسٹالیشن کروں تاکہ کم پیسے، تو پھر اس کو کیا پیغام دیں گے آپ کے ایکسپرٹ کے ذریعے اس کو انسٹال کرنا چاہیے، عام مستری وغیرہ جو ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے اس کو انسٹال کر سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. موسٹلی لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا وہ لاکھوں کا انویسٹمنٹ ہے جو بھی لگا رہے ہیں. وہ اگر کوئی چھوٹا سسٹم لگا رہا ہے تو اپنے بجٹ کے حساب سے زیادہ تر بجٹ نکالتا ہے اس کے لیے. جو بڑا سسٹم لگاتا ہے تو اس کے بجٹ اگینسٹ وہ بڑا سسٹم لگاتا ہے. لیکن یہ اس ایک پوائنٹ میں وہ غلطی کر لیتے ہیں کہ لاکھوں خرچ کر لیتے ہیں لیکن وہ 10 روپے کو جو ہے وہ بچانے کے لیے پھر لاکھوں کے بعد میں نقصان کر لیتے ہیں. تو ہر بندے کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے انویسٹمنٹ کو جو ہے سیکیور کر لیں. جو لاکھوں کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ 2-3 ہزار یا 4-5 ہزار کے پیچھے جو ہے نا اس کو ضائع نہ کریں. موسٹلی جتنی بھی غلطی جا رہے ہیں کیونکہ آج کل فیلڈ میں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ مستری والا کام چل رہا ہے کہ بس ناک کو کالا کر لو بس میں مستری ہوں. تو سارے لوگ اسی طرح ہمارے فیلڈ میں بھی جو ہے ان ہو چکے ہیں جن کا جو ہے نا فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. اور ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ الیکٹریشین حضرات بھی جو ہمارے فیلڈ میں آئے، ادر فیلڈ والے بھی ہمارے فیلڈ میں ان ہو چکے ہیں جس نے ان لوگوں نے بس یہ دیکھا ہے کہ بھائی اوپر پینل لگا لو، تار لے کر آؤ، انورٹر میں لگا لو اور بیٹری اٹیچ کرو، بس چل پڑا. تو یہ طریقہ کار تو نہیں ہے، پروفیشنل انسٹالیشن کرنی چاہیے. پروفیشنل طریقہ کار نہیں ہے، یہ نقصان سے بچنا چاہیے اور کسی ایکسپرٹ کو انورٹر، بجلی، سولر کا پورا سسٹم لگانا چاہیے تاکہ جو صارف ہے اس کو بجلی کی بچت بھی ہو، اس کو جو ہے نقصان بھی نہ ہو. یہی پیغام ہے سنسیویئر کے نمائندوں کا. آپ نے گفتگو سن لی اور ایک اچھے اور منظم طریقے کے ساتھ اس کی تنصیب کرنا چاہیے تاکہ مشکلات نہ ہو اور مالی جو خسارہ ہے اس سے بھی صارف بچ سکے. جی